ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے کیا اس کی بہتری کے یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی مواقع موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ حکومت بھی عوام کی ہوتی ہے، عوام ہی اسے بناتے ہیں، جی جی اور عوام پر وہ یعنی عوام کی عوام پر حکومت ہے جسے عوام ہی بناتے ہیں۔ یہ اگر پروسیس چلتا رہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ جب آپ متقی کو ڈیفائن کریں گے ڈیپلی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ وہ شخص متقی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر جمہوری نظام ہے یا ڈیموکریسی ہے تو ان کے بھی مسائل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ہمیں پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ کوئی سسٹم جو ہے وہ چیلنج سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی بہترین یعنی امریکہ بہترین سمجھے کہ ڈیموکریسی ہے، وہاں بھی چیلنج رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راز پوڈ کاسٹ سیریز میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر وسیم عباس۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کا جمہوری نظام اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم دنیا کا جمہوری نظام ہے ہم ان کو دیکھیں گے۔ کیا پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کچھ مواقع موجود ہیں یا نہیں؟ اور کیا جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اسی طرح کا جمہوری نظام دیگر مسلم ممالک کے اندر موجود ہے یا اس سے کچھ اس کی شکل مختلف ہے؟ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال گوندل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق علی پور چٹھا سے ہے۔ وہ 3-4 دہائیوں سے تعلیم و تعلم کے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ علی پور چٹھا کالج سے پرنسپل ریٹائر ہوئے اور آج کل گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ میں پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے اس موضوع کے اوپر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم راز ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے کیا اس کی بہتری کے یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی مواقع موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جمہوریت کیا ہے۔ انگلش میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جی سر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عوام کی حکومت۔ جی، اور اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل، یعنی کہ حکومت بھی عوام کی ہوتی ہے، عوام ہی اسے بناتے ہیں، جی جی، اور عوام پر وہ یعنی عوام کی عوام پر حکومت ہے جسے عوام ہی بناتے ہیں۔ جی جی، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی حکومت ہے جس میں ہر بندے کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیئر ہوتا ہے ہر آدمی کا۔ جب کسی چیز میں ہر شخص کا، ہر انڈیویجول کا شیئر ہو تو وہ حکومت بڑی کامیاب رہتی ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری حکومت ہے، ہر اعتماد میں ہوتا ہے ہر بندہ ہاں، یعنی کہ میں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ ڈیموکریسی سے پہلے آپ دیکھیں ہسٹری کو تو مونارکی ہے، جی جی، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں سسٹم آف گورنمنٹ سے نکلنے کے لیے جی عوام نے بڑی کوشش کی۔ کئی آئیڈیالوجیز آئی، فلاسفر آئے جی جی، جنہوں نے آمریت اور مونارکی کے خلاف لکھا ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بادشاہ ہو اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہو۔ جی تو یہ کویسچن لوگوں نے شروع کیے ماضی میں، ٹھیک تو ہے، یہ ایک بڑی سٹرگل چلی اور پھر عوام یہاں تک پہنچے ٹھیک جو ہے، ہم موجودہ جمہوریت جو اس وقت آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں۔ جی جی، تو پاکستان کی بنیاد جی بھی سر، اسی آئیڈیالوجی پر تھی، کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی، جو پاکستان موومنٹ میں بھی تھی، تو ظاہر ہے کہ جو ہم پاکستان کے حوالے سے جمہوریت دیکھتے ہیں جی سر، اس کو ہمیں برٹش گورنمنٹ کے دور میں جانا ہوگا ٹھیک ہے، کہ برطانیہ میں چونکہ ڈیموکریسی تھی، جب انہوں نے
1857 کو یعنی کہ ہندوستان پہ مکمل قبضہ کر لیا، جی جی تو انہوں نے یہاں ڈیموکریسی چلانے کے لیے کوشش کی اور اس کی فاؤنڈیشن اس طرح رکھی کہ انہوں نے انہی کی اما پر 2 پولیٹیکل پارٹیز جہاں اسٹیبلش ہوئیں۔ پہلی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس تھی ٹھیک ہے، اور دوسری آل انڈیا مسلم لیگ۔ لیگ، چونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ڈیموکریسی کو فاؤنڈیشن دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام جو ہیں یا ان آرگنائزڈ لوگ جو ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور ان کی جو رائے ہوتی ہے جس کو ہم پبلک اوپینین بھی کہتے ہیں اس کو وہ اسٹیبلش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سلسلہ برٹش دور میں شروع ہوا جو پاکستان موومنٹ میں اسی حوالے سے ڈیموکریسی کے حوالے سے آگے بڑھا، اور پھر ہم نے پاکستان الیکشن کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ الیکشن ایک ٹھیک ہے، سسٹم ہے جمہوریت کو اپلائی کرنے کا۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان یہ جو ہندوستان ہے یہاں کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا یا مینیفیسٹو تھا اس کو سپورٹ کر کے دیا، تو یعنی کہ یہ سپورٹ یہ تھی کہ جو نیا ملک ہم بنائیں گے اس میں جمہوریت ہوگی، جمہوریت ہوگی، اور جمہوریت ایک ایسا نظریہ اور عمل ہے جس میں انسانیت کی خدمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سر فہرست ریاست میں کی پاپولیشن یا عوام ہے، تو عوام کی فلاح و بہبود ان کو سرو کرنا ہی جمہوریت کا مین فنکشن ہے۔ کہ ایسا سسٹم ہو جس میں کوئی آمرانہ اپروچ نہ ہو، کوئی ڈکٹیٹر یا منارک اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرے، بلکہ اسے عوام کو سامنے رکھنا ہے اس نے کہ عوام کی فلاح و بہبود کیسے ہوگی۔ تو یہ سسٹم اس طرح ڈیولپ ہوا، کئی اس کی شکلیں ہیں دنیا میں، کہیں پارلیمانی سسٹم ہے، کہیں پریزیڈنشل ہے، کہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وغیرہ، لیکن وہ سب ڈیموکریٹس ہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ہی ہیں۔ تو مین اس نظریے کا مقصد ہے لوگوں کی فلاح و بہبود، فلاح و بہبود میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس۔ تو ڈیموکریسی کو ہم ایسا سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں جو ہیومنزم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کے حوالے سے یعنی کہ پاکستان تو ہم نے اسی اسلامی فلاحی ریاست یا اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی مسلمان یہاں رہتے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جی جی جمہوری نظام کو اسٹیبلش کر کے نظام حکومت چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک میری اپروچ ہے یا میں سمجھتا ہوں، دوسرے لوگوں کا مجھے پتہ نہیں، جی جی، میں جمہوریت اور اسلام کو الگ الگ نہیں سمجھتا۔ وہ کیسے سر؟ وہ اس طرح ہے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں جی سر، اور انہوں نے اعلان نبوت کیا، تو انہوں نے جو کام کیا ہے، جو ان کے انیشیٹو ہے، وہ انسانی حقوق کا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسانی حقوق کا ایسے ہی ہے۔ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر سٹیٹمنٹ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جمہوریت بھی یہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت آج ویسٹ میں ہے وہاں انسانی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس سے اعتراض نہیں کر سکتا یا اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہاں ان فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ تو اسلام نے ان سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس دیے۔ میں آپ کو ایک خطبہ جو ہمارا لاسٹ ریسٹ آف دی ہولی پرافٹ ہے اس کا صرف ایک جملہ بتانا چاہوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہی جمہوریت ہے۔ جی سر، اسلام کا مطلب بھی تو سلامتی ہے نا، سلامتی، ویلفیئر، فلاح و بہبود، امن ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو کہ اس میں آپ اقلیتیں دیکھیں، آپ غیر مسلم دیکھیں، آپ خواتین دیکھیں، سب کے لیے میسج ہے، اے لوگو میری بات غور سے سنو، جی جی، کہ سب انسان آدم کی اولاد ہے، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، اگر کوئی فرق ہے تو تقوی پر ہے، متقی ہوگا۔ جب آپ متقی کو ڈیفائن کریں گے ڈیپلی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ وہ شخص متقی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ اسی جملے میں دیکھیں تو اسلام کا آخری میسج جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا کہ پتہ نہیں اگلے سال اس جگہ میں آپ سے مل سکوں یا نہ مل سکوں، اور میری یہ بات غور سے سننا، کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا۔ جی جی، تو یہ
تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، یہ ہے مساوات۔ اس میں اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں، جی جی، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، کوئی بھی ہو جی جی، جو انسان ہے جی جی، وہ آدم کی اولاد ہے۔ اور ان میں اچھا کون ہوگا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس نے پیغمبر کا یہ میسج دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسانی حقوق کا پہلا جملہ ہے۔ تو ہم ڈیموکریسی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی انسانی حقوق کا ایک سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے جو ویسٹ میں یہ لفظ آیا تو وہ انسانی حقوق کے لیے، تو یہاں جو اگر فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کریں جی جی، تو پھر یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان اسلامی جمہوریہ بنا کہ اسلام انہوں نے پہلے لکھا ہے، ہاں جی، اسلام کے میسج میں جو جمہوریت کے اصول ہیں، پرنسپل ہیں، جی جی، وہ پاکستان میں اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عوام جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، عوام ٹھیک ہے، انسان جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ہر چیز سے بہتر بنایا ہے۔ تو پھر یہ بات کہنا کہ ان لوگوں میں شعور نہیں ہے، وہ اپنے نمائندے چن نہیں سکتے، وہ برادریوں میں تقسیم ہیں، تو یہ اس سسٹم کو یا اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو نگیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب خدا کہے کہ میں نے ان سب ہاں جی، انسانوں کو بہتر بنایا ہے، تو پھر ان میں شعور کیوں نہیں بہتر آ سکتا؟ یہ فیصلے کر سکتے ہیں اور اگر انہیں مواقع دیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا، جی جی، اب دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جلدی اس دنیا سے چلے گئے۔ جی جی، ہم اپنی اس جو کور لیڈرشپ سی اس سے محروم ہو گئے۔ جی جی، انڈیا میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے آپ وہاں ڈیموکریسی زیادہ اسٹیبلش ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو اچھی لیڈرشپ اور اچھی ڈائریکشن مل جائے تو پاکستانی عوام بہتر فیصلے بالکل، کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بڑی زرخیز ہے، سرخیز ہے، لیکن لیڈرشپ نے 47 سے لے کے قائد اعظم کی وفات کے بعد سے جی جی، لیڈرشپ نے سازشیں کر کے اقتدار کے حصول کے لیے پاور پالیٹکس کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیاستدان، پولیٹیشین پلس اسٹیبلشمنٹ۔ جی جی، آپ دیکھتے ہیں کہ باری باری یہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں، جی جی، اور ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ جو بھی مارشل لا آیا ہے اس میں سول لیڈرشپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جب بنائی تو ایک پارٹی کے سارے لوگ مفاد پرست اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا ڈائنامکس جی جی سر، جمہوریت کو کرش کرنے کا، اس میں سول بیوروکریسی یا سویلین سیاستدان جو فیوڈلز ہیں وہ، جی جی، اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ، انہوں نے عوام کا حق حکمرانی جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا، جو جمہوریت کا تقاضا ہے۔ تو ہمارے ہاں مارشل لائیں لگتی رہی، الیکشن بھی ہوتے رہے، لیکن آپ بھی چونکہ جمہوریت کا جو پروسیس ہے وہ چلنے نہیں دیا گیا۔ الیکشنز ہوتے رہے ہیں بار بار، جی جی، لیکن ہر الیکشن میں ریگنگ، دھاندلی، جی جی، اس سے یہ پاک نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور چلو کسی میں کم دھاندلی سے، کسی میں زیادہ ریگنگ کا شور، اس کے خلاف تحریکیں بھی اٹھتی رہیں، پی این اے کی تاریخ چلی جی جی، 77 کے الیکشن میں۔ آپ دیکھتے ہیں ایوب خان ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا، پریزیڈنشل الیکشن، مادر ملت، قوم کی ماں ہے، جی جی، اس نے اپنی ماں کو شکست دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ تو اب آگے ہم آتے ہیں، جی جی، پھر بھی جو الیکشن آتے ہیں، ایک نیا سلسلہ ہمیں 85 میں ملتا ہے جی جی، کہ جمہوریت بحال ہو رہی ہے، لیکن نان پارٹی پالیٹکس، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن ہیں، لیکن ضیاء الحق نے نان پارٹی پالیٹکس کو پروموٹ کیا، اور اس میں جمہوریت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، سسٹم کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا، جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکل 58(2)B۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 88 سے لے کے جی جی، 93 تک بار بار الیکشن بھی ہوئے، ہاں ایسے ہی، لیکن کوئی حکومت اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکی۔ اور اس میں کیا چیزیں تھیں؟ ایک حکومت بنتی ہے، اپوزیشن پہلے دن سے ہی اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیتی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ تو 88 سے لے کے 93 تک کوئی حکومت اپنا ٹینیور پورا نہ ہو سکی۔
ٹھیک ہے. اس آرٹیکل کی وجہ سے ایک شخص جو ہے پریزیڈنٹ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سول گورنمنٹ ہے یا جو اسمبلیز ہیں یا گورنمنٹ ہے جی جی وہ اپنا جو فرائض ہیں وہ سر انجام دینے سے محروم ہیں، کرپشن کر رہی ہیں، مس مینجمنٹ ہے، اور میں حکومت کو ڈسمس کرتا ہوں اور اسمبلیز کو ڈیزالو کرتا ہوں. وہ ایک بندے کا ایک اختیار ہے، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی میں تو اسلام بھی کنسلٹیشن دیتا ہے. تو یہ جو دور آپ دیکھتے ہیں پھر اس آرٹیکل کو ختم بھی کیا گیا. جی سر. لیکن سول ملٹری ریلیشن شپ میں ٹینشن ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب الیکشن کی ریگنگ میں ایک نیا موڈ آ چکا ہے. جی سر. آپ میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیں بتا، عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، فارم 45 اور 47. یہ عوام نے نہیں کیا. عوام تو جمہوریت کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. میں تو پاکستانی عوام کو بڑا معصوم سمجھتا ہوں کہ یہ پرامن طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں. جی جی. موقع فراہم کرتے ہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو ہم. لیکن ان کو اپنے ووٹ کا حق بھی ملنا مشکل ہو گیا. تو 2022 کے بعد سے جی سر پاکستانی جمہوریت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. تو سر یہ ساری صورتحال آپ نے بتائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ اگر پاکستان کے اندر جو الیکشن ٹائم پر ہوں اور جو بھی جماعت الیکشن ون کرے اور وہ اپنی حکومت بنائے اور چلائے، تو یہ اگر پروسیس چلتا رہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا. کہ الیکشن ہوں لیکن الیکشن کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں. جی جی. فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. جی جی. وہ اسی وقت ہی ہوگا ان کی گارنٹی ہوگی. کوئی ادارہ ایسا ہوگا جو گارنٹی دے گا جب ادارے الیکشن کروانے والے ادارے جی جی وہ غیر معتبر ہو جائیں. جی جی. اور عوام کے یہ جو الیکشن ہیں یہ فری فیئر نہ ہو سکیں تو پھر الیکشن سے جمہوریت تو نہیں آئے گی. تو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن یہ بڑا بنیادی تقاضا ہے کہ عوام جس کو لانا چاہتے ہیں وہ لے آئے اور انہیں موقع فراہم کیا جائے اور جس حکومت کو وہ الیکٹ کریں اسے ٹینیور پورا کرنے دیا جائے. اپوزیشن اسے برداشت کرے، تعاون کرے، پازیٹیو یعنی مثبت تنقید کرے. یہ نہیں کہ وہ جو حکومت بنتی ہے اس کو پہلے دن سے ہی گرانے کی کوششیں ہیں، لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے. جو پرائم منسٹر کی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اس سپیچ سے ہی اس طرح پولرائزیشن شروع ہو جائے. تو عوام نے جن کو چنا ہے انہیں موقع فراہم دیا. اب تو وہ 47 والی حکومت، یہ میں نہیں کہتا ہر جگہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے جمہوری نظام کے حوالے سے. دنیا کے اندر 200 سے زائد ممالک جو UNO کے اندر رجسٹرڈ ہیں، تو اس میں اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ مسلم ممالک کی بھی ہے. کوئی 50 سے زائد دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں کہ جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو مسلم سٹیٹ بھی کہتے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر ایک ہم جمہوری نظام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی ایک مسلم سٹیٹ ہے، تو جو دیگر ریاستیں ہیں، مسلم ریاستیں ہیں یا مسلم دنیا ہے، وہاں بھی ڈیموکریسی ہے یا وہاں ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور سسٹم بھی ہیں جن کے تحت وہ اپنی سٹیٹ کو، اپنی ریاست کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مسلم ممالک میں جمہوریت ہے، الیکشن ہوتے ہیں. انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے. آپ نے مہاتیر محمد کا دور سنا ہوگا. ہمارے یہاں بھی میڈیا اور ہمارے اسکالر جو ہیں مہاتیر محمد کی جو پرفارمنس تھی یا انہوں نے جو اصلاحات کی اور ملیشیا کی ترقی میں ان کا رول آیا، تو ظاہر وہ جمہوریت سے ہی، ڈیموکریسی سے ہی ہے. انڈونیشیا کی جمہوریت بہترین جمہوریت چل رہی ہے، ساتھ بنگلہ دیش ہے. لیکن وہاں چونکہ وہ ہم سے ہی الگ ہوئے، وہاں یہ آپ گزشتہ جو عرصہ گزشتہ میں وہاں ڈیمانسٹریشن ہوئی، پروٹیسٹ ہوئی، جمہوریت جو حکومتیں ہیں وہ یعنی کہ کافی بڑا پروٹیسٹ ہوا اور اس میں
اسٹیبلشمنٹ نے کا جو رول ہے وہ عوام کے ساتھ رہا. ٹھیک ہے. تو وہاں مسائل تو ہیں لیکن بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, ڈیموکریسی ہے. اس کے ساتھ بات ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ایران ہے, وہاں جمہوریت ہے. ان کی اپنی باؤنڈریز میں وہ بڑا کامیاب سسٹم چل رہا ہے, لیکن وہ ہمارے اوپر تو اپلائی, کیونکہ جو مسلمان ہیں نا, یہ ان میں سیکٹیرینزم ہے. ہاں جی, دو مختلف فرقے ہیں, وہ اپنے فرقے کے حوالے سے ڈیموکریسی کو آگے لے کے آتے ہیں. سنی اسلام اور شیعہ اس کے بعد آپ ترکیہ کی بات کریں, وہاں کا سسٹم جمہوریت ہے. ٹھیک ہے. جہاں عوام حکومت بنا رہی ہے اور عوام کے لیے سرو کیا جا رہا ہے, وہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے. تو اب مونارکی بھی ہے, یو اے ای میں دیکھیں یا سعودیہ میں دیکھیں, ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. بلکہ سعودیہ کو تو ہم اپنا ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہم ایک ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے ہماری, یعنی کہ سعودیہ کا نام آنے سے ہمیں ایک عجیب سی یعنی کیفیت کہ وہ ہمارا اپنا ہے. لیکن وہاں جمہوریت تو نہیں ہے, مونارکی ہے. لیکن وہاں کے عوام اگر خوش ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق ملتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں یعنی کہ معاشی اور سماجی تو انصاف انہیں اویلیبل ہے, تو حکومت کا یہی کام ہے. تو وہاں کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. وہ مونارکی, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, انہیں ہماری جمہوریت سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہر ملک کے اپنے جو باؤنڈری ہے, جب سے یہ قومی ریاستیں بن گئی ہیں تو سسٹم آف گورنمنٹ کے حوالے سے وہ خود مختار ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دوسرا ملک اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے, اپنی خارجہ. ہمارے تمام مسلمان ممالک سے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ سامنے نہیں رکھتے کہ وہاں جمہوریت ہے اس لیے ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں گے, وہاں مونارکی ہے ہم ڈیموکریسی رکھتے ہیں تو ان سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے. تو قوموں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کے نہیں ہوتے. ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں, ہاں جی, ان کی اچھی باتوں کو ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم میں لا سکتے ہیں, لیکن ایک دوسرے میں مداخلت عام طور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلم دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوری نظام موجود ہے, اور بعض ایسے ہیں جہاں پر جمہوری نظام نہیں ہے, مونارکی, بادشاہت اور یہ چیزیں, اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ملک اپنی ریاست کو, اپنے اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر جمہوری نظام ہے یا ڈیموکریسی ہے, تو ان کے بھی مسائل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ہمیں پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اسلام اور جمہوری نظام کی ایک کشمکش ہے, اور پاکستان کے اندر بھی جمہوری نظام کو بڑے سارے چیلنجز کا سامنا ہے. تو کیا ادھر بھی چیلنجز ہیں یا نہیں, پہلی بات تو یہ. تو اگر ہیں تو کیا پاکستان کے اور ان کے ایک جیسے ہیں یا اس میں جغرافیکلی فرق ہونے کی وجہ سے؟ جو چیلنجز ہیں یہ تو ایک بہترین سسٹم میں بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کوئی سسٹم جو ہے وہ چیلنج سے پاک ہے. ٹھیک ہے. بڑی بہترین, یعنی امریکہ بہترین سمجھے کہ ڈیموکریسی ہے, وہاں بھی چیلنج رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جہاں مسلمان ملکوں میں جمہوریت ہے وہاں چیلنج ہیں, لیکن ہر ملک کی اپنی لوکیشن ہے, اپنا جغرافیہ ہے, اپنی حالات ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے چیلنج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے چیلنج اپنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کسی اور ملک کا حصہ نہیں ہے, نہ ہم نے کسی ملک کو فالو کر کے یہ حالات بنائے ہیں, اور نہ کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے حالات جیسے ہمارے بھی ہونے چاہیے. چیلنج ہیں, لیکن یہ ان کی نوعیت ان کے اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس جو ملک کی حدود ہیں اس میں ان کے مطابق جغرافیے کا ضرور ہیں. تو اب یہ جو افریقی ممالک ہیں وہاں بھی مسلمان کنٹریز ہیں, یہ تقریباً سمجھے مور دین 40 مسلم کنٹریز میں الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں لیکن کنٹرول اوپر ہے. ٹھیک ہے. وہ عوام جو جس حوالے سے ووٹ دیتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. سعودیہ نے کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں ان کے انٹرنل افیئرز ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ملک دوسرے معاملات میں
مداخلت نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی سسٹم اچھا چل رہا ہو، جی جی اب ایران میں سٹیبلٹی ہے 79 کے بعد، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، جی جی پورا ٹرینیور حکومتوں کا ہوتا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یار وہ سسٹم ہم اڈاپٹ کر لیں، وہ یہاں تو نہیں چل سکے گا۔ نہیں، ظاہری بات ہے، وہ ایک یعنی کہ شیعہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور یہاں پہ سنی اسلام ہے، تو وہ دونوں تھاٹ اس الگ طرح مسلم ممالک میں جو پرسنٹیج ہے نان مسلم کی وہ بھی سامنے رہتی ہے، ہمارے یہاں تو بہت کم ہے، بعض ممالک میں نان مسلم زیادہ ہے، بالکل، تو وہ ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے اپنے حالات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیلنج وہ فیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلم کنٹریز میں ترکیہ ہو، ملیشیا، انڈونیشیا، بعض کا تو وہاں کی ترقی دیکھ کے ہمیں یہ خواہش ہوتی کہ کیوں نہ ہم ان سے کوئی سبق سیکھیں، اور ہاں، اور جو ہمیں ڈیموکریسی کے حوالے سے اچھا رستہ دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ملتا ہوا ایک اور جو میرے ابھی سوال ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جو آپ نے مسلم دنیا میں یا مسلم ریاستوں کی بات کی کہ وہاں پر جمہوری نظام ہے، وہ کسی بھی شکل میں چلے موجود ہے، تو جس طرح ایک پاکستان کے اندر جمہوری نظام کے لیے شرط عائد ہے کہ یہاں پر جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اسلام کے تقاضوں کے یا قرآن و سنت کے مطابق کی جائے گی، تو اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ادھر بھی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کا جو جمہوری نظام ہے وہ اسلام کے ساتھ کتنا ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، جی سر، ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے فالورز ہیں، وہ یہ تو نہیں نگیٹ کر سکتے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی سٹیپ لیں گے، وہ جو کام کریں گے وہ اسلام کی پروموشن کے لیے ہوں گے، جی جی وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یا ہماری فلسفی اسلام کی یا مذہب ہے، ہاں جی، ہم اس کے خلاف کوئی کام کریں، جی سر، لیکن وہ اسلامی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ بھی سسٹم چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ اس سے نگیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، تو میں نے جو پہلے آپ کو بتائی کہ اسلام اور ڈیموکریسی یا قانون سازی، اسلام جو قانون سازی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جی، کہ جو نیکی کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے بالکل ایسے ہی ہے، تو کوئی ایسی بات ہے جو قرآن اور سنت میں انسان کی فلاح کے خلاف ہو؟ ایون ملاوٹ ہے، ملاوٹ کا قانون ہے، تو جی جی، تو اسلام نے انسان کی کہہ فلاح دیا و کہ بہبود کے جو لیے ملاوٹ رکھا گیا۔ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہاں جی، اس طرح اور بہت سی، یعنی کہ اور پھر یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میرے خیال کے مطابق جی جی، جو جمہوریت ہے یہ اسلام سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، انسانی فلاح و بہبود، بالکل۔ جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ جو ہے، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق قوانین ہونے چاہیے، قرارداد مقاصد کو آپ دیکھیں، ٹھیک وہ ہے، پوری پڑھیں تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اس میں اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں، آزاد عدلیہ ہے، بالکل اور جو یعنی کہ اور پھر ہم نے یہ ماننا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اگر فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی صدر بن جاتا ہے پرائم، وہ یہ نہیں کہتا میں حکمران ہوں آپ کا، نہیں، ٹھیک ہے، حکمران ہمارے ہاں خدا ہے، sovereignty belongs to almighty اللہ، اور اللہ کا جو میسج ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آیا وہ انسانی حقوق پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور جمہوریت کس پہ مبنی ہے؟ انسانی حقوق پہ۔ انسانی حقوق تو پھر یہ قرآن اور سنت کہہ کر کے اس کے خلاف ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے، اصل میں ہمارے کچھ قوانین، کوئی بھی قانون ہو تو اس میں اگر انسان کی فلاح نہیں ہے اور کسی طاقتور کو وہ اور طاقت دیتا ہے تو وہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی قانون ہم بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی آئین میں امینڈمنٹ کریں، تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں ان سے اور میرے پاس ایسا اختیار آ جائے کہ میں سب کو کرش کر دوں، تو اللہ کے میسج کے خلاف ہے، حکمران تو اللہ خدا تعالیٰ ہے، کے ساتھ، تو اس نے تو سرو کرنا ہے لوگوں کو۔ تو یہ قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے نا، یہ بس ایک سلوگن بنا ہوا ہے کہ ایک پالیٹکس کا ہے، پالیٹکس کے لیے کوئی قانون جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ قرآن اور سنت کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم مزید آگے بات کرتے ہیں۔ ایک اور جو پاکستان کے اندر اہم
بات بھی ہے، سوال بھی ہے، اور پاکستان کا ایک سرمایہ بھی ہے، وہ ہے پاکستان کی نوجوان نسل۔ تو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں جمہوری نظام کی بہتری کے لیے یا اس کو مضبوط بنانے میں، اس کو فروغ دینے میں اس کا کیا خاص کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ انرجیٹک ہوتی ہے، جی جی، ان کے سامنے اپنا فیوچر ہوتا ہے، ایک لائف سپین ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے جی جی، اور بہتر زندگی گزارنی ہے، اور وہ اچھی زندگی کے حصول کے لیے ان سے زیادہ کون سٹرگل کر سکتا ہے؟ بالکل، جو اولڈ ایج ہوتے ہیں وہ بھی سٹرگل تو کرتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنا پیک کا، لیکن جو نوجوانوں کی سٹرگل ہے پاکستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو یہ پچھلا الیکشن ہوا ہاں جی 2024 میں، 24 اس میں راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ 13 کروڑ ووٹر رجسٹرڈ تھے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے، ٹوٹل اچھا ٹوٹل جو ہیں ٹھیک ہے، وہ 13 یہ کروڑ تھے، اور ان میں راؤنڈ اباؤٹ جی جی 6 کروڑ، بہت بڑا نمبر ہے یہ، 6 کروڑ، اس سے کچھ کم ہو سکتے ہیں، میں ایک اندازہ یعنی کہ 50% سے کچھ کم تھے، ٹھیک ہے، چلے 50 میں سے 40 لگا لیں، یعنی کہ 6 کروڑ ووٹر تھے، اور ہمارا ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے 50%، 55 ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جی جی، اور اس میں نوجوان ووٹ زیادہ ڈالتے ہیں ہمیشہ سے، نوجوان چونکہ وہ پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ان کا جانا آسان ہوتا ہے، آسان ان میں ہوتا ہے، انرجی جوش و ہے، خروش جوش و ہوتا ہے، خروش ہے، وہ ہی زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر اتنے ووٹر ہوں تو وہ معاشرے میں چینج لا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے یہ جو سابقہ الیکشن ہوا ہے اس میں زیادہ نوجوانوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، جی جی، یہ میڈیا بھی جانتا ہے، سوشل میڈیا میں اور جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ ہے کہ نوجوانوں نے زیادہ جس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، جی جی، کیا اس پارٹی کو آگے آنے دیا گیا ہے؟ لیکن نوجوان آرگنائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم چلانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہاں جی، نوجوانوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹ بھی تو نوجوان ہے، یونیورسٹیز اس وقت کتنی یونیورسٹیز ہیں، جی جی، اور ان میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہے جن کے ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، 18 سال کا ووٹر ہے ہمارا، ہاں جی، لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا گیا کہ وہ خود کو آرگنائز اسٹوڈنٹ یونین پر بھی وہ، تو دیکھیں کہ پاکستان جب ابتدائی دور میں تھا تو اسٹوڈنٹ یونین تھی، ہاں جی، اب اسٹوڈنٹ یونین جن کے جنرل ضیاء الحق کے دور سے بین ہے، بین اس ہے، کے بعد ایک دفعہ اس پہ بین اٹھا بے نظیر جی جی، بھٹو کی پرائم، لیکن اس کے بعد پھر بین، یہ اس لیول پہ یعنی کہ آرگنائز نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اس اتنی بڑی سیاسی قوت کو ہم نے الیکشن سے پولیٹکس پروسیس سے دور رکھا ہے، وہ جب وہ آرگنائز نہیں ہوں گے تو ان کی لیڈرشپ کیسے آگے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو تو یہ بڑا ضروری ہے، اگر نوجوانوں سے کام لینا ہے تو ان کو مواقع فراہم کرو کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین میں چونکہ کافی اس میں خامیاں آ چکی تھیں، ان خامیوں، یہ بری نہیں ہے، ان میں خامیاں دور کی جا سکتی ہیں، جی جی، بات ہے نیت کی، ٹھیک ہے، اگر اس میں سنسیئرٹی آ جائے تو یہ نوجوانوں سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کا نقشہ چینج کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن نوجوان جب مایوس ہوتے ہیں جی جی، تو آپ کو دیکھیں کتنا نوجوان ملک چھوڑ رہا ہے، ان کی مایوسی کا یہ یعنی کہ مثال ہے نا، ثبوت ہے کہ جو یہاں اچھا نوجوان پڑھا لکھا ہے وہ یہاں سے جانے، وہ غلط طریقے سے بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہاں ڈیموکریسی ہو، انہیں فنڈامنٹل رائٹس ملے، نوجوانوں کو پتا ہو کہ ہمارا فیوچر اچھا ہے اس ملک میں، کون جاتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو جب ہوائی جہاز پہ کوئی بچہ سوار ہوتا ہے تو اس کے والدین جتنا پریشان ہوتے ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں فیوچر انہیں بہتر نظر نہیں آتا تو ہماری لیڈرشپ کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا ملک جو کہ ریسورسز سے بھرپور ہے، اور یہی وہ ریسورس ہے جس کے لیے ویسٹ وہ جو ہے نا وہ رو رہا ہے کہ ہمارے پاس یوتھ نہیں ہے۔ ہاں جی، ویسٹ کے کرائسس اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ یہی ہیں کہ آج ویسٹ کے اندر یوتھ کیوں جا رہی ہے، کیونکہ ان کی اپنی یوتھ نہیں ہے۔ ان کو حقوق دیے گئے، پاور جو سیکٹر ہیں جہاں پہ پاور ہے، جی جی، طاقت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ ہم
جن کا حق ہے انہیں حق دے، ٹھیک ہے، حق چھینا نہ جائے، حق چھینا جائے اگر وہ جن کا حق ہے وہ لینے کے قابل نہ ہو سکے، اگر آرگنائز نہ ہوں جی جی، تو حق چھینا جائے گا تو نیچر بدلہ لے گی، ظاہری بات ریونج ہے، نیچر لے گی، اور نیچر کا ریونج بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھیک اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حقداروں کو حق دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسلام بھی یہی کہتا اسلام ہے، بھی یہی کہتا ہے، جمہوریت بھی ڈیموکریسی یہی کہتی ہے۔ جی جی، تو پھر یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ مذہبی جماعتیں یہاں کیوں کامیاب نہیں ہوتی، یا اسلام کی بنیاد پہ یہاں کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں وہ اسلامی جماعت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مسلم لیگ اسلامی جماعت نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی غیر مسلم جماعت ہے؟ نہیں نہیں، مسلمان، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس پارٹی کو ووٹ دیں یہ ہماری پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دوسری جو جماعت اسلامی کو ووٹ نہ ملنا، یا جمعیت علماء پاکستان کو نہ ملے ووٹ، یا تحریک یہ جو لبیک ہے، جی سر، ووٹ تو لیتے ہیں لیکن کامیابی کے ووٹ وہ نہیں لے سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان پارٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جی جی، اصل میں پاکستان کا ووٹر دوسری پارٹیوں کو غیر مسلم پارٹیاں نہیں سمجھتا، ٹھیک اور چونکہ اسلامی جماعتیں عام طور پہ فرقہ پرستی پر مبنی ہیں، آپ کو یہ علم ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر ایک تو سیکٹ کی زیادہ اپنی تر ہمارا سیاسی جو بات ہے۔ ووٹر ہے نا، میجارٹی، وہ فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر صاحب، اس نقطے کے اوپر آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے، تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک اور جو اہم مسئلہ ہے پاکستانی جمہوری نظام کے اندر، وہ ہے معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات۔ یہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے کتنی ضروری ہیں اور کتنا اہم ہے، اس پر ذرا بات کیجیے۔ دیکھیں کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی، اس کا بیس ہی جی جی، اقتصادی اصلاحات اور سماجی انصاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا مطلب پھر وہی حقوق ہیں، دوسرے کوئی لفظوں معاشی میں، حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، کہ مساوات ہو، جی جی، سب انسان برابر ہیں، ٹھیک ہے، انہیں وہ موقع فراہم، اونچ نیچ کا یہ جو کلچر ہے، وی آئی پی کلچر جو ہے، جی جی، یہ ختم ہو۔ ایلیٹ کلاس ہے، تو سماجی انصاف کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی انسان رہتا ہے وہ ایز اے پاکستانی فخر کرے، اور اس کا جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے وہ سیف ہو۔ سیف ہو، اس کے بعد رائٹ ٹو اکنامک جو ہے، یعنی کہ وہ اس قابل ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ہمارے جو فیملیز ہیں، لوگ ہیں، وہ جاب لیس نہ ہوں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جاب ہو، ٹھیک ہے، ان کے جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے، اور وہی حکومت عوام میں پاپولر ہوگی جو عوام کے جو مسائل ہیں، ان کے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی بھی، ان کو حل کرے، انہیں فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہو۔ تو جب سماج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں اظہار رائے کی آزادی ہو، وہ پروٹیسٹ کریں، اور امن پروٹیسٹ ہر سیولائزڈ معاشرے کا یہ بنیادی حق ہے۔ تو ایسی حکومت ہی ڈیموکریسی، جس جمہوریت میں یہ چیزیں نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اگر جمہوریت اسے لوگ کہتے ہیں تو وہ دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹالرنس بنیادی ایلیمنٹ ہے، ہاں جی، کہ برداشت، دوسرے کو برداشت کرنا۔ ظاہری بات ہے جب ہم دوسرے کو رائٹس دیں گے تو اسپیس دینی ہے تو دیکھیں گے گفتگو کرنے میں آپ بے شک میرے خلاف ہوں، ہاں جی، لیکن میں آپ کا یہ حق سمجھوں اختلاف کا، اور کسی انگریز نے کہا تھا کہ آپ میرے خلاف ہو، لیکن میں آپ کے اس حق کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ واہ، یعنی آپ کے بولنے کی آپ کو آزادی ہے، لیکن بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پرتشدد ہونا ہے، دلیل کے ساتھ بولو۔ اور پھر یہی ڈائلاگ ہے، جی جی، جمہوریت جو ہے وہ اس کا ایک جو بنیاد ہے، ایک ایلیمنٹ ڈائلاگ ہے، کہ گفتگو سے مسئلہ حل کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز کی، جو سماجی اور معاشی ریفارمز ہیں، یہ تو بڑی ضروری ہے نا، یہی سچائی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ ہے، قوم ہے، اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے کہ سوشل ریفارم ہو یا اکنامکس ریفارم ہو۔ ٹروتھ ہے یہی، جس کو
سچائی کہتے ہیں، سچائی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سچ بولیں، ٹھیک ہے، ہم نے ٹروتھ کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں کہ لوگ خوشحال زندگی گزاریں، خوشحالی کا یہ مطلب بھی نہ لے کہ سارے ہمارے پاس گاڑیاں بڑی بڑی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، اچھے طریقے سے سیٹسفائیڈ پوری ہوں اور خوش اور اور ہیپی زندگی گزاریں۔ عزت ہماری محفوظ ہو، ٹھیک ہے، ڈگنیٹی کا جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، چادر اور چار دیواری اسلام میں ہے یا جی نہیں؟ جی، جمہوریت بھی اس کو پروموٹ کرتی ہے بالکل اور اسلام بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ جی سر، تو اس لیے میں نے جو آپ کو پہلے بات کہی تھی نا کہ میں جمہوریت اور اسلام میں فرق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، وہی اسلام کی جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یعنی ویلیو سسٹم آف ویلیوز اسلام بھی ہے، سسٹم آف ویلیوز جمہوریت بھی ہے۔ جی جی، اور ماڈرن ڈیموکریسیز نے جو یورپ میں انہوں نے ہماری ویلیوز لے لی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی ویلیوز سے وائولیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہمارا ایک ملک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ریسورسز ہیں، طاقتور لوگ جو ہیں وہ یہ سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے 77 ایئر سے، جی جی، کہ جمہوریت کو مضبوط نہیں کر رہا، اس کو کمزور کر رہا ہے، طاقتوروں کو اور طاقتور کر رہا ہے۔ طاقتور غریب تر ہو رہے ہیں۔ طاقتور کمزور تو میں نہیں کہتا وہ کمزور ہوں، طاقتور اگر بیلنس میں آ جائیں گے اور سرو کریں گے، جی جی، وہ اپنی طاقت اور دولت نہ بڑھائیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ دبئی میں محل بن گئے، لندن میں فلیٹس ہو گئے، تو یہ ان لوگوں نے اپنے الگ ہر بیرون ملک بنا لیے ہیں۔ جی جی، سیاست یہاں کریں تو یہاں ہی سرو کریں، یہاں انڈسٹری لگائیں، لوگوں کو روزگار لوگوں کو ملے۔ فائدہ ہو، بے تو یہ روزگاری جو ہے نا، اگر لوگوں کو آپ نے سرو نہیں کرنا اور پھر پولیٹیکل پارٹیز یہ دعویٰ کریں جمہوریت کا، تو نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹک ہیں، نہ وہ لوگ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ٹھیک ہے، ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو طاقت کے حصول کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے ہی ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، وسائل ہیں، وہ الیکشن میں آتے ہیں اور الیکشن عام آدمی تو آئی نہیں سکتا، عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن عام آدمی پھر بھی جمہوریت پہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ الیکشن میں خود کو پیش کرتا ہے، ایکسرسائز اس فنامنے میں شامل ہو کے پھر موقع فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تو اس لیڈرشپ پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اس نشست کا ہم آج کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری استحکام ہے، اس کے لیے عدلیہ اور فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں کہ عدلیہ اور فوج یہ دو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، جب انسٹیٹیوشن اپنی ڈومین میں نہ رہے، اپنے فرائض دیانتداری سے، یعنی جس کو کہتے ہیں صادق اور امین ہونا، جی جی، علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ جو ادارہ ہے عدلیہ، یہ تو ہمارے حقوق کی پاسدار ہے، ضامن ہے۔ بالکل، اس نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں جو پاکستان کے سٹیزن کے رائٹس ہیں ان کی میں محافظ ہوں۔ اگر یہ محافظ نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، یہ دباؤ کا شکار ہے، تو یہ 77 ایئر سے ہماری عدلیہ کی تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ پراؤڈ کریں۔ تو عدلیہ کو وہ رول ادا کرنا ہوگا، انہیں وہ قدم اٹھانا ہوگا، فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا کہ بھئی اب بس بڑا عرصہ ہو گیا۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، ملک کا دفاع ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اگر وہ حکومتیں توڑنے میں، حکومتیں بنانے میں شامل ہو جائیں گے تو عوام کا حق حکمرانی جو ہے وہ یعنی عوام اس سے محروم رہیں گے۔ جب انہیں حق نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ ڈسکریج ہوں گے، وہ مایوس ہوں گے۔ تو ان اداروں کو فیصلہ کر لینا چاہیے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اور یہاں کے عوام جو ہیں معصوم عوام ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا معصوم بندہ ووٹر نہیں مل سکتا، جو پروٹیسٹ اتنا زیادہ یا پرتشدد امن سے اپنی مصیبتیں سہ رہے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو، اور وہاں سے بھی پیسے یہاں ہی بھیجتے ہیں، ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھے عوام کس قوم کو مل سکتے ہیں؟ تو اگر یہ بڑے جن کے پاس طاقت ہے،
حکومتی ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سارے ادارے ہیں، جی جی اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عوام کو سرو کرنا ہے تو میڈیا آزاد رہے، فریڈم آف ایکسپریشن رہے، جی جی کسی کو آواز کو دبایا نہ جائے، اسے بات کرنے دی جائے، تو میرے خیال میں جو یہ اس وقت ہم جن کرائسس کا شکار ہیں وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر میڈیا بھی کنٹرولڈ ہوگا، عدلیہ بھی کرائسس کا شکار رہے گی، جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی رہے گی، تو ظاہر ہے کہ ایک خلا پیدا ہوگا بٹوین پیپل اینڈ انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، ان میں ایک خلا پیدا ہوگا، ویکیوم جب کریٹ ہوتا ہے تو پھر قومی سلامتی خطرے میں آ جاتی ہے، تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے یا اس میں فروغ لانا ہے تو ہمیں عوام کے لیے کام کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو۔ پریورٹی لسٹ میں عوام کے رائٹس، ان کے حقوق کو ہم جب تحفظ دیں گے، جس میں سماجی تحفظ بھی، حقوق بھی ہیں، معاشی حقوق بھی ہیں، مذہبی حقوق بھی ہیں، تو سیاسی حقوق بھی ہیں، تو جب ہم چاروں دائروں میں یعنی کہ سماجی سطح کے اوپر، معاشی سطح کے اوپر، مذہبی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر جب حقوق دیں گے تو ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان خوشحال اور ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا یہ سیشن بڑا اچھا رہا اور اس سوال کے اوپر آپ نے بڑی دانائی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اور واضح الفاظ کے ساتھ ہماری رہنمائی کی، تو امید ہے کہ یہ پروگرام اور آج کا جو سیشن ہے ناظرین کو فائدہ مند رہا ہوگا ناظرین کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی کمنٹس باکس کے اندر جو آپ کے سوالات ہیں اس موضوع سے متعلق وہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی اور سوال ہیں یا موضوعات ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، آپ ضرور اپنی رائے دیں تاکہ ہماری جو آنے والی پوڈ کاسٹ ہیں ان میں ہم ان موضوعات کے اوپر بات کریں تاکہ ہم ایک اچھا اور خوشحال پاکستان دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔